نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو TKYS یوٹیوب چینل میں۔ شکریہ دوستو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ جو ایک آیات کا شان نزول بھی ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ بنو مستلق کے نام سے آباد تھا۔ اس قبیلے کی سردار کی بیٹی جویریہ بنت حارث امہات المومنین میں سے ہیں۔ اس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ فلاں تاریخ کو اپنا قاصد بھیجیں تاکہ ہم اسے زکوٰۃ اکٹھی کر کے دے دیں۔ مقررہ تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ راستے قریب پہنچ کر ولید بن عقبہ کو خیال آیا کہ اس قبیلے سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ چونکہ وہ قبیلے والے لوگ بستی سے باہر مقررہ تاریخ پر قاصد کے استقبال کے لیے جمع تھے، چنانچہ ولید بن عقبہ راستے سے واپس آ گئے۔ اس واقعہ میں ساری غلط فہمی جو پیدا ہوئی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے ولید بن عقبہ کو بتا دیا ہو کہ یہ لوگ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں اور آپ واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر غصہ آیا۔ آپ نے ایک لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ دوسری طرف قبیلے کے لوگوں نے مقررہ تاریخ پر قاصد کے نہ آنے پر ایک وفد تشکیل دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا کہ حال معلوم کرے قاصد کیوں نہیں آیا، اور راستے میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ قبیلے کے وفد نے لشکر والوں سے پوچھا کہ آپ لوگ ہم پر چڑھائی کرنے آئے ہو؟ لشکر والوں نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کی طرف ایک قاصد آیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اکٹھا کر لیا۔ قبیلے والوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو کوئی قاصد نہیں آیا اور نہ ہم نے حملہ کے لیے لشکر اکٹھا کیا تھا، ہم تو مقررہ تاریخ پر قاصد کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس پر حقیقت حال کھلی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر جب تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار آدمی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناسمجھی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے پھرو۔ اس آیات میں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی یہ ہدایت دی کہ ایسا نہ ہو کہ جو بات کسی سے سن لی بس اس پر یقین کر لیا اور اس بات کو آگے چلتا کر دیا اور اس خبر کی بنیاد پر کارروائی شروع کر دی۔ ایسا کرنا حرام ہے۔